نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے آج گفتگو ہوگی۔ ہماری گزشتہ گفتگو جو ہے وہ جنگ بدر تک پہنچی ہوئی ہے اور جنگ بدر کے حوالے سے ہی آج بات ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ واقعات کی روح سے جنگ بدر میں گمسان کی جنگ ہو رہی ہے اور فرشتے جو ہیں وہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے اتر کر جنگ کر رہے ہیں، لیکن اگرچہ کفار جو ہیں وہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں اور تقریباً جنگ ہار چکے ہیں، ہمت ہار چکے ہیں، لیکن ابو جہل کا جو کردار ہے وہ کفار کے حوالے سے بڑا سٹرانگ ہے۔ اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے جو نفرت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عداوت ہے وہ اس کو جنگ کے میدان سے بھاگنے نہیں دے رہی۔ وہ واحد سردار ہے ابو جہل جو کہ ابھی تک اپنے پاؤں جمائے ہوئے ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کفار جو ہیں وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو وہ دہائی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ لوگ یہ میدان مت چھوڑیں، مسلمانوں کے ساتھ بہادری سے لڑیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سراقہ کی شکل میں اس کا روپ دھار کر ابلیس بھی اس جنگ میں شامل تھا، لیکن جب اس نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اب اس میدان میں فرشتے اتار دیے ہیں تو وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ کفار نے جب دعائی دی کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا اور تم کدھر جا رہے ہو، تو اس نے کہا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے ابو جہل کہہ رہا تھا کہ سراقہ جو میدان جنگ سے بھاگا ہے اس سے تم لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ دراصل اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساز باز کی ہوئی تھی اور ہماری ہمت توڑنے کے لیے اس نے عین جنگ میں جو بھاگا ہے یہ اس کی ساز باز تھی، یعنی اس کو بھی اس نے توضیح بنا دی، توضیح پیش کر دی کہ یہ جو بھاگا ہے یہ دراصل تم لوگوں کی ہمت توڑنے کے لیے بھاگا ہے کیونکہ یہ دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اور اسی طرح جنگ کے آغاز میں ہی جب تین بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے، جن میں آپ کو پتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ اس کا بھائی اور ولید اس کا بیٹا، یہ تینوں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلواروں کا شکار ہو گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو ان کی وجہ سے بھی مت نہیں ہارنی چاہیے کیونکہ یہ مسلمان طاقتور نہیں تھے، مسلمان حق پر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے جلد بازی کی۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ اتنی جلدی کرتے اور تینوں نکل گئے میدان جنگ میں اور اپنی جنگ کی بازی، وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ دیکھیں اس میں بھی اس نے توضیح پیش کر دی، حتیٰ کہ عربوں میں جو جنگ ہوتی تھی اس میں یہی ہوتا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بڑے بڑے سورما اور سردار ایک دوسرے کو چیلنج کر کے فردن فردن لڑتے تھے اور اپنی جنگی مہارتوں کا وہاں پر جو ہے نا وہ مظاہرہ کرتے تھے۔ تو اس میں بھی اس نے توضیح پیش کر دی اور اب ساتھ دہائی کیا دے رہا ابو جہل کہ دیکھو مسلمان جب تمہارے ہاتھ میں آئے تو اس کو جان سے نہ مارو، اس کو پکڑ لو، اس کو گرفتار کرو تاکہ بعد میں ہم ان کو اذیتیں دے دے کر مارے۔ یعنی اس طرح کے خیالات کہ کفار جو ہیں ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ جنگ کے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور یہ اس طرح کی ہمت بند آئے ہوئے ہیں۔ اب اس تک جو ہے نا وہ لوگ مسلمان اس لیے نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ اس نے اپنے ارد گرد اپنے جانثار جو تھے ان کا حلقہ باندھا ہوا تھا۔ وہ تلواریں لے کر جو ہے نا وہ کیا کیا ہوا تھا کہ ابو جہل کو گھیرے میں رکھا ہوا تھا کہ کوئی مسلمان اس تک نہ پہنچ سکے۔
لیکن جب اب یہ سلسلہ چلا اور یہ باغم دوڑ والا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہ پھر اس کے ساتھی بھی وہاں پر قائم نہ رہ سکے، اور اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گمسان کی جنگ لگی ہوئی تھی، تو دو نوجوان لڑکے جو ہے نا، ایک میرے دائیں اور ایک میرے بائیں آ گیا. ایک کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک کا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایک نے میرے کان میں پوچھا کہ مجھے ابو جہل کا بتاؤ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن ہے، اور اس نے مکہ میں مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھائے. یہ بہت زیادہ مارا کرتا تھا مسلمانوں کو، جس کا پتہ چلتا تھا نا یہ مسلمان ہو گیا اس کو بہت زیادہ مارتا تھا، بڑا زد و کوب کرتا تھا. تو انہوں نے چونکہ سنا ہوا تھا، یہ انصاری تھے دونوں، تو انہوں نے سنا ہوا تھا مہاجرین سے کہ یہ شخص جو ہے نا اس نے بہت زیادہ ظلم ڈھائے ہوئے مسلمانوں پر، تو ان کو جو ہے نا اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا ان کے دائیں کان کی طرف معاذ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے، ہمیں تو اس کی پہچان نہیں ہے. اور ان دا مین وائل دوسرے کان میں خفیہ طریقے سے معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ وہ شخص کون ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو انہوں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ابو جہل سامنے ہی گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ چکر کاٹ رہا ہے، یعنی میدان جنگ میں موجود ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا وہ ہے تمہارا شکار سامنے. تو وہ دونوں نوجوان جو ہیں وہ گولی کی طرح اس کی طرف لپکے، اور جاتے ہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا وار کیا ابو جہل کے اوپر کہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ پنڈلی سے کٹ کر نیچے گر پڑی اور خون کے فوارے چھوٹ پڑے. پاس ہی اکرما تھا جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا، جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے بڑا سخت قسم کا وار جو ہے نا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا، تو آپ کا بازو جو ہے وہ کٹ کر جو ہے وہ چمڑے کے ساتھ ایسے لٹکنے لگ پڑا، یعنی ان کے اوپر بھی وار ہو گیا اور ان کے بھی خون کے فوارے چھوٹ پڑے. دوسری طرف حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر ایسا زوردار وار کیا ابو جہل کے اوپر کہ وہ دڑم سے گھوڑے سے نیچے گرا اور ڈھیر ہو گیا. یعنی ابو جہل جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن جنگ کرتا رہا تو وہ میرا بازو مجھے جو ہے نا وہ بہت تنگ کر رہا تھا، تو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کے وہ بازو اتار دیا. یعنی دیکھیں ہمت کس طرح کی تھی. یہ جنگوں میں جب مسلمان جو ہیں وہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں، اپنی جان کے صدقے پیش کر رہے ہیں. تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سارا دن وہ جنگ کرتے رہے. ادھر حضرت معوذ جنہوں نے دوسرا وار کر کے ابو جہل کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تھا، وہ بھی سارا دن جنگ کرتے کرتے میدان جنگ میں شہید ہو گئے. بعد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اصول تھا کہ چونکہ انہوں نے ابو جہل کو جو ہے نا وہ کیفر کردار تک پہنچایا ہے، تو اس کا جو مال و متاع تھا ان کے حوالے کیا گیا، کیونکہ معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی دن جنگ میں شہید ہو گئے تھے، وگرنہ دونوں برابر کے حصہ دار تھے. اس طرح ابو جہل کا جو ہے نا وہاں پہ قتل ہوتا ہے. ہمیں اسی دوران بہت سے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم صادر فرمایا کہ دیکھو جنگ کے دوران بنی ہاشم کے لوگ بھی تم لوگوں کے سامنے آئیں گے. یاد رکھ لینا بنی ہاشم یعنی جس خاندان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، یہ خود جنگ پر نہیں آئے، ان کو زبردستی لایا گیا ہے کیونکہ وہ مکہ میں مقیم تھے. تو مکہ کے جب سب لوگ جا رہے تھے تو ان کو بھی مجبوراً ان کے ساتھ آنا پڑا. اور پھر جب آپ کو پتا ہے کہ جب درمیان میں انہوں نے واپس بھی جانا چاہا تو ابو جہل نے انہیں واپس نہیں جانے دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی ہاشم کے لوگوں سے آمنا سامنا ہو جائے، اس میں خصوصاً آپ کے چچا حضرت عباس تھے، ٹھیک ہے،
تو اسی طرح عبد البختری تھے، یہ بھی بہت بڑی شخصیت تھی مکہ کی، تو ان کو جو ہے نا وہ قتل نہ کیا جائے، ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ میں آ چکے ہوئے تھے، اور حضرت ابو حذیفہ کون تھے؟ جو سب سے پہلے 3 لوگ قتل ہوئے تھے کفار کی طرف سے، عتبہ، شیبہ اور ولید۔ تو عتبہ ان کا والد تھا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ولید ان کا بھائی تھا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ حکم ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بس جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو بھائی اور ہمارے چچا اور ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہوں اور ہم بنی ہاشم کو چھوڑ دیں۔ اگر عباس میرے سامنے آ گیا تو میں تو تلوار سے اس کو ڈھیر کر دوں گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیٹھے۔ تو جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے چچا کے چہرے پہ تلوار چلائی جائے گی، یعنی وہ لوگ جو کہ جنگ میں آنا نہیں چاہتے ان کو زبردستی لایا گیا ہے، تو کیا اب ان کے اوپر تلوار چلائی جائے گی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ ابو حذیفہ جو ہے وہ منافق ہو گیا، آپ مجھے حکم دیجئے میں ابھی اس کی گردن اتار دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، تاہم حضرت عباس جو ہیں ان کا مڈبیر جو ہوئی وہ ایک انصاری کے ساتھ ہو گئی، تو انصاری کو چونکہ پتا تھا کہ ان کو قتل نہیں کرنا لہذا وہ گرفتار کر کر ان کو لے آئے۔ یہ واقعہ پہلے بھی آ چکا ہوا ہے کہ جس میں حضرت عباس نے کہا کہ مجھے اس انصاری نے گرفتار نہیں کیا، مجھے تو کسی بزرگ شخصیت نے جو سفید تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید گھوڑے پہ سوار تھا، اس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا کہ انصاری کو خاموش ہو جاؤ، وہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے جو ہے وہ گرفتار کروایا ہے۔ اسی طرح ابو البختری جو ہے اس کے متعلق بھی یہی تھا کہ اس کو بھی جو ہے نا قتل نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ شخصیت تھی اگرچہ اسلام نہیں لائی ہوئی تھی، کافر تھی، لیکن مکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، سارے مکہ کے لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم ڈھائے، لیکن بہت ساری شخصیتوں میں یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایذا نہیں پہنچائی، کبھی زد و کوب نہیں کیا، کبھی مسلمانوں کے ساتھ برا بلا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور ایون یہاں تک کبھی الفاظ بھی ایسے ادا نہیں کیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے۔ تو لہذا وہ اچھا دل رکھنے والے تھے، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اچھا سلوک تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ایک انصاری کی مڈبیر ہو گئی ان کے ساتھ، تو اس انصاری نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کو قتل نہ کیا جائے، آپ کو صرف گرفتار کیا جائے۔ تو عبد البختری کے ساتھ ان کے ایک ساتھی بھی تھے، انہوں نے کہا کیا میرے ساتھی کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ فرمایا نہیں، یہ صرف آپ کے لیے حکم ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں، اس کی آپ لوگ جان لے لیں، اور سارا عرب جو ہے نا وہ مجھے تانے دیتا رہے کہ اس نے عورتوں کا کردار ادا کیا ہے، مصیبت کے وقت جو ہے یہ اپنے ساتھی کو چھوڑ گیا، لہذا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا وہ مڈبیر ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اس لڑائی میں ان کا ساتھی تو جان سے گیا، لیکن عبد البختری بھی جو ہے وہ جان سے گئے، وہاں پر ہی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اور ان کا عبد البختری کا جو قتل ہوا تھا یہ حضرت مجزر رضی اللہ تعالی عنہ سے کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ اسی طرح مکہ کے ایک بہت بڑے سردار تھے اور یہ بھی بہت مظالم ڈالتے تھے مسلمانوں کے اوپر، اور خصوصاً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کون سا شخص تھا جو آپ کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، وہ امیہ بن خلف تھا۔ تو امیہ بن خلف اور ان کے بیٹے علی، یہ بھی جو ہے نا ان کو گرفتار کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے تو ان کا جو ہے نا وہ کہیں ایک وعدہ ہوا تھا امیہ بن خلف سے کہ جب تم مدینہ آؤ گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا،
وہ وعدہ نبھانے کے لیے انہوں نے اسے گرفتار کر لیا، کیونکہ گرفتار کو تو مارا نہیں جانا تھا، تو انہیں گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے کہ یہ بہت بڑے دشمن تھے مسلمانوں کے۔ تو کیا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے راستے میں دیکھ لیا، تو حضرت بلال نے اسی وقت انصار جو تھے مسلمان، ان کو فوری طور پہ بلا لیا کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ بچنے نہ پائے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑی کوشش کی، سب سے پہلے ان کا بیٹا آگے کر دیا، اس کو مسلمانوں نے قتل کیا، پھر یہاں تک کیا عبد الرحمن بن عوف نے کہ ان کو زمین پر بٹھا کر امیہ بن خلف کو خود اوپر لٹا دیا کہ کسی طریقے سے یہ بچ جائیں، لیکن مسلمانوں نے جو ہے وہ نیچے سے ہاتھ ڈال کر تلوار کے ساتھ امیہ بن خلف کو ہلاک کر دیا۔ اس کا ہلاک ہونا بنتا تھا جتنا بڑا وہ دشمن تھا، بلکہ اسی اسنا میں کوئی تلوار کا زخم جو ہے نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی لگ گیا، جو بڑی دیر تک جو ہے نا وہ زخم ان کا رہا۔ اس طرح امیہ بن خلف اور ان کے بیٹے علی جو ہیں وہ بھی اسی جنگ میں جو ہے وہ کام آئے۔ اسی جنگ کے دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے تھے تو ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے کوئی تلوار دی جائے، آپ کو پتا ہے کہ اتنا تو ساز و سامان تھا ہی نہیں، تو میری تو جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا پھٹا آپ کے حوالے کیا، کہا جاؤ اس کے ساتھ جا کے جنگ لڑو۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس پھٹے کو زور سے ہلایا تو وہ تلوار چمچماتی تلوار بن گئی، اور اس سے وہ سارا دن انہوں نے جنگ کی، اور وہ تلوار ان کے پاس محفوظ رہی۔ اس کے پاس جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی تلوار سے لڑتے رہے، ایسی خوبصورت تلوار بنی۔ یہ ایک معجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو رونما ہوا کہ ایک لکڑی کا پھٹا جو ہے وہ چمچماتی تلوار بن گئے۔ بہرحال حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خود ہی کہ میں نے وہ جو الفاظ ادا کیے تھے مجھے ساری زندگی اس کی پریشانی رہی کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جب تک میں شہادت نہ پالوں یہ میرے اس گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتا، لہذا بعد والی جنگوں میں بھی وہ حصہ لیتے رہے۔ پھر جنگ یمامہ میں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے شہادت پائی، اور انہوں نے سمجھا کہ اب میرا گناہ کا کفارہ جو ہے نا وہ ہو گیا ہے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دشمن کے کتنے لوگ جو ہے نا وہ اس جنگ میں مارے گئے ہیں اور ہمارے صحابہ میں سے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو جو فگر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے، جبکہ کافروں کے 70 بڑے بڑے رؤسا اور سردار جو ہے نا وہ اس جنگ میں جان کی بازی ہار گئے، اور تقریباً 70 کے قریب ہی گرفتار ہوئے۔ کہ اب اتنی زیادہ تعداد میں کفار جو ہیں وہ وہاں پر مارے گئے ہیں، تو اتنی زیادہ قبریں کہاں پر بناتے، لہذا بدر کا ایک کنواں تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو گھسیٹ کر جو ہے نا اس کنویں میں پھینک دیا جائے۔ تو پاس ہی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا باپ بھی تھا اس میں عتبہ، تو وہ بڑے افسردہ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حذیفہ کیا تمہارے دل میں ابھی بھی اپنے کافر باپ کے لیے جو ہے وہ کوئی تمنا تھی، کوئی خواہش تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں ان کے مارے جانے پہ افسردہ نہیں ہوں، مجھے صرف یہ تھا، میں نے ایک تمنا دل میں رکھی ہوئی تھی، ایک خواہش تھی میری، ایک میری توقع تھی کہ چونکہ میرا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، یہ آخر کار اسلام کی طرف لوٹے گا، لیکن اب اس کا چونکہ کلا قما ہو گیا یہاں پر، تو مجھے یہی افسوس ہے کہ وہ کافر مارا گیا، وہ مسلمانوں والی شہادت اس نے حاصل نہیں کی۔ تو بہرحال یہ والے معاملات تھے جنگ بدر میں۔ جنگ بدر کا اختتام ہو گیا، یہ کچھ ضمنی واقعات تھے جو آپ کے سامنے آئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں سلسلہ یہاں سے جوڑیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، پہلا سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے بارے میں کہا کہ وہ منافق ہو گئے ہیں؟ جی جلدی سے لیں جواب۔ حضرت ابو حذیفہ۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے بھائی۔ کافروں کی قبریں بنانے کی بجائے انہیں کہاں پر دفن کیا گیا؟
بدر کے کنویں میں. हाँ, बदर के कुएं में. जवाब दुरुस्त है भाई. जंगे बदर के दौरान किसकी तलवार टूटी? حضرت عکاشہ کی. हजरत आकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार टूट गई. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को तलवार की जगह क्या दिया? लकड़ी का फट्टा. लकड़ी का फट्टा दिया. बिल्कुल जवाब दुरुस्त है. लकड़ी का फट्टा फिर क्या बन गया? वो तलवार बन गई. अब्बुल बख्तरी, जिसके मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इन्हें गिरफ्तार करना है, कत्ल नहीं करना, उनका कत्ल किसके हाथों हुआ? حضرت مظہر हजरत मजहर. बिल्कुल ठीक है, हजरत मजहर रजी अल्लाह ताला अन्हु. जंगे बदर में कितने सहाबा शहीद हुए? 14 صحابی. 14 सहाबी शहीद हुए. जवाब दुरुस्त है. इनमें महाजरीन और अंसार की तादाद बताइए. 8 अंसार और 6 मुहाजिर. जी, 8 अंसार और 6 मुहाजिर. 8 अंसारी साहबा और 6 महाजर साहबा. जवाब दुरुस्त है. हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जो हैं वो कुफार की तरफ से जंग करने के लिए आए. उनका नाम क्या था? उत्बा बिन उबैया. उतबा बिन रुबैया. जवाब दुरुस्त है भाई. अबू जहल को जिन 2 नौजवानों ने कत्ल किया उनका नाम बताइए. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, حضرت معوذ رضی اللہ عنہ. वेरी गुड भी. हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला और हजरत माऊज रजी अल्लाह ताला. जंग से भागने वालों को जब कुफार की दौड़ लग गई तो कौन आवाजें दे देकर उनको रोक रहा था? ابو جہل. अबू जहल. जवाब दुरुस्त है जी.